اور شخصیت جس نے 15 سال ہر شب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں. یہاں توجہ چاہوں گا، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا، حضرت اچانک طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ جس نے آپ کے ہوش ہی اڑا لیے؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. بڑے اچھے لوگ تھے یار، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے. لیکن اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. اب سوال ہے، ہم بھی جاتے ہیں مکہ مدینہ حج عمرہ کے لیے، تو کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دھتکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. چغلی غیبت حسد کی نہ کیا کچھ نہیں. یہاں ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ہم جب اللہ کے گھر میں پہنچے تو کیا مطاف آنسوؤں سے بھر گیا؟ کیا غلاف کعبہ سے لپٹ کے ماضی کی تلخیاں یاد آئیں؟ نہیں صاحب. ہم نے جیب سے موبائل نکالا، سیلفی لی اور اس کو فیس بک پہ پھینک دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے اور گزرتے لوگوں سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. خود ہاتھ اٹھائے بیت اللہ کی طرف منہ ہے اور مصنوعی دعا ہے، باقاعدہ دعا مانگی نہیں جا رہی، دعا والی حائط بنائی ہے اور تقاضا ہے تصویر بناؤ. اور کھڑے کہاں ہیں؟ جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں. یقین جانو وہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، لیکن ہم نے وہاں جھلوں والے کام کیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ترغیب کے لیے ہے. 6 فٹ کے قد سے ترغیب نہیں پیدا ہوئی، ہمارے عمل رویے سے ترغیب نہیں پیدا ہوئی، تصویروں سے ترغیب پیدا ہونی ہے. یہ نفس کی ساری چالیں ہیں. پہلے نیکی کر تو دریا میں ڈال، پھر اخبار میں، پھر آج کل فیس بک پہ ڈال دیتے. اور میں معذرت سے کہوں گا، ہم حج عمرہ کے لیے گئے اور وہاں سے لائے کیا؟ کھجور پانی، کھلونے، بوڑھوں کے لیے تسبیحیں، ٹوپیاں، مسلح، بس یہی لاتے ہیں. جس طرح گناہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے اسی طرح واپس لے آتے. اگر مقدس مقامات کا احترام ہی نہیں کریں گے تو کہاں سے دولت ملے گی؟ لوگ مدینہ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں، یہاں تو جمعے والے دن اجتماع کے بعد ہاتھ یہاں باندھے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے جاتے ہیں اور تصورات میں جو نا وہ یہ آرزو کرتے کہ قسمت یاوری کرے اور ہم حضور کے قدموں میں چلے جائیں. یہاں آنکھیں برس نہیں ہوتی ہیں. اور مدینہ میں حاضری نصیب ہوئی، باب السلام سے داخل ہوئے، وہاں تو کیفیت بدل جانی چاہیے تھا نا. ہم نے وہاں ایک مدینہ میں ایک بوڑھے شخص سے پوچھا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو تو سلام پیش کرے تو کیسے پتا چلے کہ ہماری حاضری بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہو گئی ہے؟ فرماتے مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے اگر آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو سمجھ لو کہ محمد عربی کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا. وہاں تو آنسوؤں سے کیفیات بنی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے، کیا اوقات ہے یار اس کی، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہے اور تقاضا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضور کو سلام کر لو. معذرت سے کہوں گا تمہارے موبائلوں کے محتاج نہیں، وہ ہمارے دلوں کے رابطے کمزور ہوئے ہیں. ایک شخص حضور سے ملنے آیا، حضور والی مدینہ کو فرماتے اس شخص کو روک لو. روک لیا گیا، وہ بیس بدل کے آیا، فرمایا وہ پھر آ رہا ہے، روک لیا گیا، پھر بیس بدلا، کہا جامی پھر آ رہا ہے، ہر بار روک لیا گیا. ایک بار تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. حضور والی مدینہ کو پھر خواب میں ملے، فرمایا میرے دیوانے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. تو عرض کی حضور یہ باز ہی نہیں آ رہا تھا. حضور فرماتے جس شوق و ورفتگی سے آ رہا تھا نا، اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ میں قبر انور سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرتا. یہ رابطے کمزور ہو گئے یار. آج بھی حکم ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا. یہ وہ جا ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بھی آتے تو سانسوں کو روک کے آتے. ہم لوگ یہاں فخر سے آگے بتاتے کہ ہم نے وہاں 12 ربیع الاول کو نعرے لگائے، اونچی آواز میں درود و سلام پڑھا. آج بھی حکم ہے بھائی، وہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے.
تو ہم نے وہاں کیا کیا؟ ہم نے اپنے اسلاف کو تڑپتے دیکھا. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دی ہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کا ورق پلٹا اور آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے اور بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے. مصلی کھینچ کے پیچھے لے گئے، جہاں قدم تھے وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی ہے. لیکن ہم نے وہاں کیا کیا یار؟ ایک ہاتھ میں جوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے. ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں اور جھلوں والے کام کرتے ہیں.